اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر لاہور میں ظرافت منزل کے مکین، صحافت کے امین، مزاح کے حسین، ادب کی دنیا کے دل نشین، ممتاز مفتی کے جاں گزین، قبیلہ یوسفیات کے سچے امین اور طنز و مزاح کے نمائندہ ادیب ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب عہد حاضر میں طنز و مزاح کی ایک معتبر آواز کا نام ہے۔ اللہ کریم نے ان کو قلم اور ذہن کی فراوانی کثرت سے عطا کی ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو سے مزاح کا عنصر نکال لیتے ہیں۔ ان کا تخلیقی کام اتنی برق رفتاری سے جاری ہے جیسے جٹ کے کھیت سے سال میں کم از کم 2 فصلیں کاشت ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ان کی ذہن کی زمین سے سال میں 2 کتب کی بارآوری ہوتی ہے، جو ادب کے شائقین کے لیے لطف و مسرت کا سامان فرحت سے کم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کے نام اشفاق سے دونوں الف نکال دیں تو باقی شفق رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نکلنا، طلوع ہونا۔ مزاح کی مملکت میں ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب اس طرح ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب اس طرح طلوع ہوئے ہیں جیسے رات کی تاریکی میں چیرتا ہوا سورج طلوع ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب نفسا نفسی کے عالم میں افراد معاشرہ کی خوشی و انبساط کے سامان لیے ہوئے اور لوگوں کی زندگیوں میں اکتاہٹ اور بوریت کے خاتمے کے لیے کرنیں بکھیرنے کی خاطر طلوع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب اب تک 23 کتابوں کے مصنف ہیں اور طنز و مزاح کی دنیا میں ایک منفرد اور جداگانہ مقام کے حامل ہیں۔ ان کی تازہ ترین تصنیف خاکہ زنی ہے، جس میں اردو ادب کی مہان شخصیات کے خاکے شامل ہیں، جن میں فیض احمد فیض، ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی، منشا یاد مستنصر حسین تارڑ، عطا الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، ڈاکٹر علی محمد خان پانی پتی، حسین احمد شیرازی صاحب، ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب، ڈاکٹر ضیاء الحسن، پروفیسر محمد اکرم سعید اور ماضی کا خاکہ اما آباد کے نام سے شامل ہے۔ خاکہ زنی کو 4 کتابوں میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ خاکے، دوسرا خاکچے، تیسرا فکریالوجی اور چوتھے حصے میں مصنف نے بڑے جامع انداز میں خاکہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ خاکہ کیوں لکھتے ہیں اور کیسے لکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب کی تخلیقات کے بارے میں مزاح کے نامور ادبا سنہری حروف میں اظہار خیال فرما چکے ہیں، جن میں مستنصر حسین تارڑ نے اشفاق احمد کی تحریروں کو جاٹتا ہاسا میں پلے ہاسا سے مماثل قرار دیا۔ عطا الحق قاسمی نے اردو ادب میں پطرس بہاری، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمان اور ابن انشاء کے خلا کو پر کرتا ہوا اشفاق احمد کو دکھایا۔ ممتاز احمد مفتی نے کہا کہ اشفاق احمد بڑے مزاح نگاروں سے 10 پنجہ ملائے بغیر نہیں ٹکے گا۔ مشتاق احمد یوسفی نے اشفاق احمد کے بارے میں اس سے مزاح تیز اور تیکھے انداز کی پیش گوئی کی۔ سید ضمیر جعفری نے اشفاق احمد کے ہاں کرنل محمد خان کو دوبارہ لیفٹنی کی وردی میں دیکھنے سے تعریف کیا۔ حسین احمد شیرازی صاحب نے اشفاق احمد کو طنز و مزاح کا ایک معتبر حوالہ اور محقق و نقاد قرار دیا ہے، اور ہمارے شیخ پورہ کی پہچان ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب نے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کی اردو نثر میں طنز و مزاح کو دائرۃ المعارف قرار دیا۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب مزاح کی سلطنت میں سند کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مزاح کا خلیل ان کی گڈی میں شامل ہے۔ خاکہ زنی دراصل خاکوں کی صورت میں مزاح کی پٹاریاں ہیں، جن کو پڑھ کر قاری لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، جبکہ جٹتا ہاسا میں پنے ہاسا کا قول حرف صادق سچ ثابت ہوتا ہے۔
हाकाज़री में सिकरियालोजी के अनवान से 100 जुमलों का इंतहा भी शामिल है, जो 100 जुमले नहीं बल्कि 100 खाकचे हैं। चंद जुमले मुलाहजा कीजिए और अपने हाथ से और पासे पर काबू रखिए। मंटू वाला अफसाना अगर मौलाना तारक जमील लिखते तो उसका नाम तौबा टेक सिंह होता। उम्रों के गुनाह उम्रों से ख़त्म नहीं होते। औरत गवाही में आधी, आगही में पूरी, गहराई में दुगनी और गुमराही में कई गुना होती है। 50 साल बाद बंदे से साल नहीं हाल पूछना चाहिए। अदीब अपने कलम की कीमत वसूल कर ले तो उसे अदीब नहीं अजीब कहना ज़्यादा मुनासिब है। एक नस्ल फूड के लिए पैंडा करते करते मर गई, दूसरी सीधी सीधी फूड पैंडा भी उधर आई है। वो वाईफाई की वजह से नहीं बल्कि वाईफाई की वजह से परेशान है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आखिर में मैं अपने शरीक को मोहतरम उस्ताद डॉक्टर शफाक अहमद विरक साहब और बड़े भाई अरशद नईम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी वजह से मुझे इजहार ख्याल का मौका मिला।